ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے اسرائیل آج میرے سے ایک وعدہ کر لے, اور وعدہ یہ کر کہ میری جب تو قبضہ روح کے لیے آئے گا نا تو پہلے کوئی قاصد بھیجے گا, پہلے کوئی پیغام بھیجے گا کہ تو قبضہ روح کے لیے آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے کہا حضرت میرا وعدہ ہے میں جب آپ کے پاس قبضہ روح کے لیے آؤں گا نا تو پہلے قاصد ضرور بھیجوں گا. کچھ دن بعد اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت یعقوب نے پوچھا اسرائیل کہاں آئے ہو؟ کہا کہ قبضہ روح کے لیے حاضر ہوا ہوں حضور. آپ نے فرمایا کہ تم نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا کہ قاصد بھیجو گے. اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام میں نے قاصد تو بھیجا تھا. حضرت یعقوب نے فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا, تم نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اب اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے, یہ ہماری رہنمائی کے لیے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ روز اٹھتے جنازے میرا قاصد ہی تو تھے, یہ روز بنتی قبریں میری قاصد ہی تو تھے, یہ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے جنازے میرے قاصد ہی تو تھے, یہ روز موت کی خبریں میری قاصد ہی تو تھی, یہ میرے قاصد ہی تو تھے. اور یہ جو جلتے جنازے سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, ہم گپوں میں مصروف ہوتے ہیں, کہتے ہیں ذرا سائیڈ پہ ہٹو جنازے کو رستہ دے دو. اور بھائیوں وہ جنازہ ہی نہیں جا رہا ہوتا, وہ ہمارے لیے قاصد ہوتا ہے. او بلتے سن لے آج یہ جا رہا ہے کل تو لے جانا ہے, یہ بھی اپنے اعمال لے کے جا رہا ہے. دیکھ لو ساری دنیا پیچھے ہے, آج صرف ایک چادر پہلے ہے اور اپنے اعمال لے کے قبر میں جا رہا ہے. تم نے بھی دنیا کو چھوڑ کے اپنے اعمال لے کے قبر میں جانا ہے. ناظرین فکر کرو موت کی, کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت کے قاصد روز ہمارے پاس آتے ہیں. روز خبر ملتی ہے نا کرونا سے اتنے لوگ مر گئے, روز خبر ملتی ہے نا فلاں جگہ اتنے لوگ مر گئے, لیکن ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کل اس نے مرنا, کل آج وہ مرا ہے کل ہم نے مرنا ہے. ہم اس کے پاس دائمی رہنے کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں. یاد کرو اپنی بات کو اور آج کی رات میں سچے توبہ کرو کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم مضبوط سے مضبوط قلعے میں بھی چلے جاؤ نا تو موت نے وہاں بھی آنا ہے, اور موت اتنی آسان نہیں ہے, احیاء العلوم میں موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں موت کی تکالیف کا اگر ایک حصہ بھی رکھا جائے نا تو دنیا میں 300 تلوار کے واروں سے زیادہ سخت موت کا ایک حصہ ہے. ہم اس موت کو بھولے بیٹھے ہیں. ناظرین حضرت شاداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں احیاء العلوم میں موجود ہے کہ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کے موت کی سختی کے بارے میں بتا دے نا تو دنیا میں کوئی چین سے سو نہ پائے کہ موت اتنا سخت چیز ہے, موت اتنی سخت چیز کا نام ہے. اپنی موت کو یاد کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور آج کی رات تو رحمت کے 300 دروازے کھلے ہیں. ہاتھ باندھ کے اللہ سے معافی مانگو اور توبہ نصوحہ کر لو, گناہوں سے معافی مانگ لو. ناظرین ہماری توجہ نہیں جاتی, 5 مرتبہ دن میں اللہ کا قاصد ہمیں بلاتا ہے. ہم شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں, چاروں طرف سے ہمیں اذان کی آوازیں آتی ہیں. 4 دفعہ اللہ کے نائب ہمیں بلاتے ہیں, اللہ کے قاصد ہمیں بلاتے ہیں, ہم ایک بار بھی اس کی نہیں سنتے. دل میں 5 مرتبہ بلاتے ہیں, ہم ایک بار بھی زدہ نہیں سنتے, ہم ایک بار بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. اگر دنیا میں ہمارا کوئی دوست ہمیں ایک بار دعوت دے نا ہم اس کی دعوت پہ نہ جائیں, اگلی بار اس کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور اگر 2 بار وہ دعوت دے دے اور 2 بار ہم اس کی دعوت کو اگنور کر دیں تو دوبارہ اس کو منہ دکھاتے شرم آتی ہے. اس کے آگے 1000 بہانے کرتے ہیں, بھئی رستے میں دیر ہو گئی یا مسئلہ ہو گیا, 1000 بہانے اس کی بار آگے کرتے ہیں, اس سے ہمیں شرم آتی ہے. 5 مرتبہ ہمارا رب دن میں ہمیں بلاتا ہے, ہم ہفتوں مسجد کا منہ نہیں دیکھتے اور ہمیں اس پہ شرم بھی نہیں آتی, ہم اس پہ توبہ بھی نہیں کرتے. ناظرین آج توبہ کی رات ہے, سچی توبہ کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو. ابھی بھی وقت ہے, وہ بلا رہا ہے, ابھی بھی وقت ہے, بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا.